نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی تھی کہ جو اگلے ہوں گے وہ پچھلوں پر لعنت کریں گے معاذ اللہ۔ تو پلاننگ کی گئی، چونکہ امت میں ہمیشہ خیر تھی، منصوبہ بندی کی گئی، صحابہ سے لے کر کام شروع کیا گیا، اور داتا صاحب تک، اور داتا صاحب سے لے کر اعلیٰ حضرت تک، ہر صوفی کے بارے میں، ہر درویش کے بارے میں، حتیٰ کہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں باتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ غلام اتنا برا نہیں ہوتا جو کسی کا ملازم ہو، وہ اتنا تنگ نہیں ہوتا جتنا مشکوک آدمی تنگ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں گے، صحیح چل رہا ہے، آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، اللہ خوش رکھے۔ گرمی جو ہے وہ سب کے لیے ہی ہے، اب آپ تشریف رکھیں اور مجھے موقع دیں، بات کر دیں۔ بھائیو، شک پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک بات آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ کتاب و سنت میں نا ایک پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں، احادیث مبارکہ میں پورا چیپٹر ہے، پورا باب۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، کیا کہنے لگا ہوں، ایک پورا باب ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے کچھ لوگوں سے نفرت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ لوگوں سے محبت کرنی ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک دو تین نہیں، پورا باب ہے، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے۔ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے تشکیک کی طرف نہیں جانا، شک کی طرف نہیں جانا۔ اگر ہم تھوڑا سا یقین کا سفر حاصل کریں نا، یقین کا، آپ کی اپنی بات بھی اپنے اوپر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ خود بھی بول کے کہیں نا، چھوڑ یار تو کیا فضول بات کر رہا ہے، یہ میرے نبی پاک کی امت ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت سے خیر ختم ہو جائے، تو غلط بات کر رہا ہے، آپ کی اپنی بات بھی آپ کے اوپر اثر کرے گی۔ آپ خود بھی یہ بولیاں بولیں کہ وہ خدا کے بندو، تم کہیں بیٹھ کے غلط تحقیق کر رہے ہو، وہ جو صحابہ تھے نا، انہیں تو حضور سے ڈائریکٹ فیض لیا تھا۔ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت تھے، انہوں نے تو آغوش رحمت میں بیٹھ کر تربیت لی تھی۔ آپ کہیں کہ اولیاء اللہ کتاب و سنت کے امین تھے، وہ کیسے بددیانتی کریں گے؟ وہ تو امین تھے، دیانتداری کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے تبلیغ کے لیے نکلے تھے۔ آپ رونے والی کو بات سنانے لگے نا، کسی کو دکھ والی، تو آپ پہلے خود رو پڑتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا میں ہنسنے والی بات کرنے لگا ہوں، تو بات سنانے سے پہلے بندہ خود ہنس پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسرے کی تقریری اثر نہیں کرتی، اپنی بات بھی اپنے اوپر اثر کرتی۔ اس لیے خیر کے جملے کے سوا کبھی کوئی زبان سے بات نہ نکالے، ورنہ خود آپ مشکوک ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ حدیث پاک سنیں، الترغیب والترہیب میں، دیگر بہت سی کتب میں موجود ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں داخل ہوا، ایک کالے سیاہ بالوں والا اور چمکدار دانتوں والا خوبصورت نوجوان میں نے مسجد میں درس دیتے ہوئے دیکھا۔ لوگ بہت سارے بیٹھے تھے، تو جب کسی مسئلے میں ان کی رائے مختلف ہوتی، اختلاف رائے ہوتا، تو اس جوان کی طرف وہ توجہ کرتے۔ وہ جوان اتنی خوبصورتی سے مسئلے کا حل بیان کرتا کہ لوگ آج ششکار اٹھتے۔ فرماتے مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ میں نے نا اگلے دن سوچا کہ آج تو رش زیادہ ہے، کل اس وقت جاؤں گا جب لوگ کم ہو گئے۔ میں اپنی طرف سے سب سے پہلے جامع مسجد دمشق میں پہنچا، لیکن وہ خوبصورت نوجوان مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور نفل ادا کر رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا، ایک شخص سے میں نے کل ہی پوچھ لیا، یار یہ اتنے حسین و جمیل جوان ہیں کون ویسے؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میں اگلے دن پہلے گیا، وہ نفل پڑھ رہے تھے، میں مسجد میں داخل ہوتے ہی نا فارغ ہوئے تو میں نے ان سے ایک بات کی۔ میں نے کہا حضرت اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور سیاستہ میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو تو اسے بتا بھی دیا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تمہارے لیے نرم جذبہ پیدا کر لے۔ یا معاذ ابن جبل مجھے نا اللہ کی رضا کے لیے آپ سے پیار ہے، تو وہ صحابی تھے نا، وہ اس بات کا لطف لینے لگے، کہنے لگے ذرا سوچ کے کہو کیا کہہ رہے ہو، اس کا ذائقہ لینا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے نا،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ بڑا آسان کام لوگوں نے سمجھ لیا، دعویٰ کر دینا کہ میں فلانے کا غلام ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ آپ سے دلیل پوچھی جائے گی کہ غلاموں کے تو رنگ ڈھنگ ہی اور ہوتے ہیں، صاحب میں فلانے کا مرید ہوں، تو یہ آپ کو کہنا کیوں پڑا؟ مرید تو کہتے ہیں اسے ہیں جو پیر کی مراد میں رہے، ہمیشہ اس کی طبیعت میں رہے، سوچ میں رہے، خیال میں رہے کہ ان کی چاہت کیا ہے۔ کہنا کیوں پڑا؟ کچھ تو ہے کہ جو آپ کو بتانا پڑ رہا ہے۔ کیوں نہیں آپ سے وہ خوشبو آئی جو آپ کے شیخ سے آتی ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی فرمانے لگے، جب میں نے کہا نا مجھے محبت ہے، تو کہنے لگے سوچ کے کہو۔ وہ فٹافٹ نعرے قبول نہیں کرتے تھے، وہ سیانے لوگ تھے تو کہتے تھے پرکھ لے، ذرا سوچ لے، یہ کوئی آسان کام نہیں، پہلے ذرا تھوڑا سا نا غور کر لے، غور کر لے اچھی طرح۔ جب تیرا حکم ہوا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے نا پھر کہا حضور اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تیسری بار کہنے لگے پھر سوچ لو۔ میں نے عرض کی حضرت معاذ ابن جبل سے، حضور سچ کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی قسم آپ سے محبت ہے۔ فرماتے ہیں وہ میری بات سن کے اتنے راضی ہوئے کہ فرمانے لگے سن پھر ابو ادریس، میں نے خود نبی کریم سے سنا ہے، سامنے بیٹھ کے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا تھا جو دو بھائی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہمارا لوگ مقدمہ تو سمجھیں، دراصل ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی ذاتی دنیا کا لالچ ہے ہی نہیں داتا گنج بخش علی اجویری سے، ہمیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں حضرت مجدد الفسانی سے، ہمیں کوئی لالچ نہیں دنیا کا حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے، کوئی لالچ نہیں بابا فرید سے۔ ہمیں تو اتنا لالچ ہے کہ جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہم رب کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا بندہ جان کے۔ اس لیے گمراہیوں کے سفر میں نہ پڑے۔ ہمارے تو لوگوں نے تبصرے الٹے سیدھے کر کے یہ حال کر دیا ہے کہ اتنا سونا وطن، اتنا میٹھا وطن، اس میں کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، نہ کوئی سیاستدان اچھا رہا ہے، نہ کوئی تاجر اچھا رہا ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ اچھا رہا ہے، نہ جناب پولیس والے اچھے رہے ہیں، نہ جناب باپڈا والے اچھے رہے ہیں، نہ مولوی اچھے رہے ہیں، نہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ کسی کا نام لے لیں اور آپ مذاق اڑا لیں جتنا مرضی۔ یہ تو باقاعدہ کوشش کی گئی، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ کام سب نے کیا، سب نے، یہ سب نے اس میں۔ وہ رات کو جو اینکر ٹی وی پہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی تبصرے کیے۔ وہ چار مختلف جماعتوں کے جو بندے بلاتے ہیں وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ تم نے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرنی، اور جتنی زیادہ لڑائی ہو پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے، جتنی زیادہ لڑائی ہو۔ یہی کام باقی جگہوں پہ کیا گیا۔ پیر صاحب کے پاس، صوفی صاحب کے پاس لوگ تعویذ لینے گئے تھے، انہوں نے نئی مصیبت ڈال دی، انہوں نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ وہ معاملہ ویسے ہی گڑبڑ ہو گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کسی نے کیا کر دی۔ مذہبی سٹیج پہ لوگ آئے تھے، یہاں ان کا خیال تھا کہ شاید ہمارے لیے کوئی بڑی خیر کی بات ہوگی، نہ یہاں بھی کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے بازو اوپر کر کے کہا کہ آج میں دسنا ہے اہل بیت دی شان کی ہے۔ او میاں تو کی دسنی ہے؟ اہل بیت دی شان تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، حضور نے حدیث میں بتا دی، آپ کیا انوکھی بات بیان کریں گے؟ میں نے آج بتانا ہے بازو چڑھا کے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، آپ کیا بیان کریں گے؟ آپ نقل کریں جو قرآن و سنت سے پڑھا ہے، اس کا ابلاغ کریں اور آپ جائیں۔ آپ انتشار کا کوئی کام نہ کریں۔ میں اور آپ جتنے مثبت رہیں گے، آپ کو بتاؤں اگر ہمارے ذہن مثبت ہوتے نا تو دنیا میں بڑے بڑی اچھی خیر ہمیں نظر آتی، بڑے بڑے سونے لوگ ملتے، بڑے بڑے نفیس لوگ ملتے، بڑے بڑے درویش ملتے۔ مجھے تو بڑے ملے ہیں زندگی میں، بڑے بڑے خیر والے لوگ، لیکن چونکہ یہاں مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ دنیا ساری خراب ہو گئی ہے، اس لیے کوئی بندہ اچھا نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں سے سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ آپ ان سے کہ میاں تو جو کہہ رہا ہے نا تو اپنے پاس رکھ، میں نے تو حدیث میں پورا باب پڑھا ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے رب کی رضا کے لیے۔ اس کو ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں، اور آپ کو تاریخ میں ایسے حسین لوگ ملیں گے جو سفر کرتے تھے رب کے بندے سے ملنے کے لیے۔ اب تو لوگ سفر نہیں کرتے، اب تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں ساڑھے گھر آ کے زیارت کرا دو۔ ہاں وہ جناب السلام علیکم پیر صاحب جی، وعلیکم السلام، بڑی چاہت ہے جی آپ سے، بڑا پیار ہے۔ اچھا جی تو کہتے ٹائم دے دیو، تو بھئی یہ کس قسم کی چاہت ہے؟
آپ کو چاہت ہے تو آپ چل کے آئیں, آ کر کے ملاقات کریں. اور یہ چاہت مکمل بھی تب ہوتی ہے جب بات مان لی جائے. اگر پیر صاحب کہیں ٹائم کوئی نہیں تو چاہت ختم, چھٹی. وہ چاہت بھی اتنی ہے صرف کہ جب تک بات مان لی جائے, یعنی فرما برداری میں بندہ رہ گیا تو چاہت پوری, اور اگر کہیں فرما برداری سے نکل گیا تو چاہت خراب. حضرت حرم بن حیان, یہ داتا صاحب نے لکھا ہے, چلیں اتفاق سے داتا صاحب کی بات بھی آ گئی. داتا صاحب کہتے ہیں حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں. فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اویس کرنی کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے, تو کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے نکلا. مسجد ڈھونڈنے نہیں, کتاب ڈھونڈنے نہیں, رب کا بندہ ڈھونڈنے. میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں. کہتے ہیں میں مکے مدینے جہاں جہاں مجھے خبر ملتی میں گیا, جہاں جاتا لوگ کہتے یار وہ تو بڑا دیوانہ آدمی ہے. یہ داتا صاحب نے لفظ لکھے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں حضرت اویس کرنی کا حال یہ تھا کہ جب لوگ ہنستے تھے تو وہ روتے تھے, اور جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے. اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. کوئی ضروری ہے کہ جس طرح دنیا چلائے ویسے چلنا ہے؟ آپ کا کوئی نظریہ ہو, آپ اپنے نظریے میں مست ہو کے زندگی گزاریں. فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا عراق. نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے اور میں نے وضو کرتے انہیں پا لیا. وہ فارغ ہوئے تو میں نے کہا السلام علیکم. پہلی ملاقات تھی. داتا صاحب کہتے ہیں حضرت اویس کرنی نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں تجھے تو نہیں جانتا پر میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ واقفیت ہے, دل کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. فرماتے ہیں میں ان سے ملا, میں نے ان سے کہا کوئی نصیحت کر دیں. تو کہنے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا, اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا. ادھر ادھر جائے گا تو تو ناشکرا ہو جائے. جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جا, اللہ تجھے عزت والی زندگی عطا کر دے. اللہ کے بندوں سے فقط اللہ کی رضا کے, رب کی رضا کے لیے پیار کرے. دوسری بات, ہمارے یہ جو صوفیات تھے نا, اولیات تھے, یہ نظریاتی لوگ تھے, فکری لوگ تھے. جو فکری آدمی ہوتا ہے نا, نظریاتی بندہ, وہ زمانے کے مطابق نہیں چلتا, نظریے کے مطابق چلتا ہے. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یہ نوجوان ذرا میری بات پہ توجہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ شاید بندہ وہ ٹھیک ہوتا ہے جس کی مخالفت کوئی نہ کرے. رب فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. تو پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا دین کی تبلیغ کرنا, وہ انہیں برا بھی کہتے ہیں. رب فرماتے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم, وہ کسی برا کہنے والے کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. لوگ ملامت کرتے ہیں پر وہ پرواہ. تو یہ کون ہے؟ رب فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ, یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے. اور یؤتیہ من یشاء, یہ وہ فضل ہے جسے رب چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کام کیا. لوگوں کو چونکہ اصل میں نا نظریاتی ہونا کام بڑا مشکل ہے. نظریاتی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی اور اپنی سمجھ کے مطابق ایک بات عرض کرتا ہوں. بندہ پیر صاحب کے پاس گیا, اس نے کہا حضرت صاحب میں نے سارے ڈاکٹروں سے ملاقات کر لی ہے, رپورٹیں ٹھیک ہیں, حکیم سارے میں نے چیک کر لیے ہیں, معاملات ٹھیک ہیں, دم دروز تویز دربار آستانہ ہر جگہ ہو آیا ہوں پر میرے گھر اولاد نہیں ہوتی. اب آپ کو کامل پیر سمجھ کے آیا ہوں, آپ کوئی تویز کریں کہ کام ہو جائے. یہ اچھی بات ہے, اللہ کے بندے کو دعا کرنی چاہیے, پر نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ رب کا بندہ اسے قائل کرے کہ اگر اللہ کا تیرے بارے میں فیصلہ یہ ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں ہونی چاہیے تو پھر تو رب کے فیصلے پہ راضی رہے. یہ نظریہ ہے. یہ لوگ نظریاتی تھے, یہ لوگوں کو قائل کرتے تھے کہ نظریاتی مسلمان بنو, فکری. اگر اللہ چاہتا ہے میں بیمار رہوں تو ٹھیک ہے, پھر جس حال میں رب راضی اس حال میں رب کا بندہ راضی. اگر اللہ چاہتا ہے میرا عروج نہ ہو میرا عروج, مجھے تھوڑے لوگ جانے, تو جس حال میں رب رکھے مجھے اس حال میں
رہنا چاہیے. میں آپ کو اپنے سمیت ڈھیروں لوگوں کی ایسی بات بتا سکتا ہوں جن میں ذاتی کوئی کمال نہیں. وہ اپنی خوبیاں تلاش کرتے ہیں تو سوائے صفر کے کچھ ہاتھ نہیں آتا, لیکن پتہ نہیں رب کیا کام لینا چاہتا ہے. وہ خود ہی نظام بناتا ہے, لے لیتا ہے. تو زندگی میں نظریات, ہمارے بزرگ نظریاتی تھے, عقیدے پکے تھے ان کے, کچی پکی باتیں نہیں. ایک بات داتا صاحب کی سنیں پہلے. داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا, اور ان دنوں آیا جب قحط پڑا ہوا تھا. مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے. قحط پڑ گیا. چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو, چونکہ امیر لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی, یہ نہیں دیتے, کوئی اور مثال دیتے ہیں. جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے. اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو آسانی سے. یہ مثال دے رہا ہوں میں, تلک الامثال نضربها للناس. داتا صاحب کہتے ہیں قحط تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, جانور بھوکوں مر رہے تھے, ہر بندہ پریشان تھا. یہ دیکھیں ہمارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک درویش ملنگ غلام سودے والا تھیلا لے کے نا تو بازار میں ہنستا کھیلتا اٹکے لیے کرتا پہنچا. بڑا ہنس ہنس کے سامان خریدا, کندھے پہ رکھا, اور اسی مستی میں لوٹنے لگا. تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہنسے تو بعض اوقات لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں. کہتے کچھ لوگوں کو غصہ آیا, کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان, میں جس سیٹ صاحب کا نوکر ہوں نا, جس آقا کا میں غلام ہوں, اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی تھی. اس کے بڑولے خزانے بھرے ہوئے ہیں, لہذا ہم بڑے خوش ہیں. داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں, نظریہ دیتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں, جتنا اس غلام کو اپنے سیٹ کے, اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا, اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے نا, تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئیں. پھر ہر روز صبح اٹھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ اوہو اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا, یہاں تو سب لوگ دھوکے باز. پھر ہر وقت مایوسی کی گفتگو نہ کریں. نظریاتی اگر ہو جائیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا, نظریہ ہی تو مضبوط کیا. لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگ گئے تھے. کوئی کہتا تھا کہ اتنا علم حضور کو ہے تو اتنا نہیں ہے. کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبل نور میں حیات ہیں, معاذ اللہ کے نہیں ہیں. کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو. جس محبوب کی محبت ایمان ہے, اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو. آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں, اور دیا تو کتنا دیا. فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں, ہم تو حبیب کہتے ہیں. اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا, کیونکہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز. کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھیں تو عجیب بات نہیں. آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے, وہ پڑھیے ربنا اغفر لی. کیا ترجمہ اس کا آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا, سنا دیں آپ. آتا ہے پر میرے سنی دا ایڈا ہی مسئلہ ہے, کوئی گال آؤندی بھی ہوئے تاں بھی نہیں دستا, آندا ہے میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں, اس سے آگے نہیں جاتا. ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے. تو آپ کو تو نماز میں ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے, ٹوٹ گئی رہ گئی. اماں کا بھی خیال آ رہا ہے, ٹوٹ گئی کہ رہ گئی. عجیب نادان بات ہے نا. او خدا کے بندو, نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا, یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین. تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے. اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب, یہ کیا تماشا ہوا, کتنی گھنونی سازش, اتنی غلط بات کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے. اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے, اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے,
تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ او خدا کے بندو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے پکے عقیدے، کچی پکی بات نہیں حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں۔ وہاں جا کے لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز، انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے ہیں کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی، ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے جلدی کر لے، استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا۔ حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا، ان سے روایت لی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے۔ میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں۔ کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں، ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے، اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے۔
कई दफ़ा एक पैर उठाता हूँ तो उठाया नहीं जाता, गाड़ी में बैठे बैठे हद हो जाती है। और इसके बावजूद लोग रोज़ाना 25-30 लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि उन बड़े हो गए वो टाइम ही नहीं देते। इसके बावजूद ये हाल। कभी कभी कुछ चीज़ें मज़ा देती हैं। मैंने एक वादा किया हुआ था, लाहौर में किसी से मैंने जाना था, तो मेरे उस्ताद साहब का फ़ोन आ गया। मान लगे कितने में, ओ शागिर्दो तरस जाओगे नवाजों को, ये 2-4 जो रह गई हैं उनकी कदर करो। कितने में भाई? मैं उसकी हुजूर में कहा रहा हूँ। फरमान लगे परसों पिंडी जाना ही। मैंने चूंकि लाहौर वादा किया हुआ था, मैं क्या हुजूर मैं ज़रा उते की काम में परसों पिंडी की मसरूफियत है, तो मेरे उस्ताद हैं और ये बात उन्होंने की तो मेरा कद बड़ा हुआ। फरमान लगे तेनू वजाहत देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, तू परसों सवेरे 9 बजे तैयार होके सड़क ते आवी जाना है। बड़े लोग दावत देते हैं, बड़े लोग पैगाम देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। आप यकीन करें मज़ा आ गया बात का। मुझे जो बंदा पूछे पिंडी खैर है, मैं क्या मैनू आप नहीं पता। घर वाले पूछते पिंडी खैर है, मैं क्या मज़ा बड़ा आना है जाने का, पता कोई नहीं की काम में। उन्होंने कहा परसों कभी मज़ा भी तो लो ना, कभी जायका भी तो लो ना। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 65-70 साल है, उनकी वालदा इंतकाल कर गई। मेरे पास जुम्मा पढ़ते हैं तो मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया तो उनके बच्चे कहने लगे कि हमारी दादी की उम्र 100 साल से ज़्यादा थी पर अब्बा चौपी नहीं करते, हर वक्त रोते हैं, इनको कहें कि हौसला करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बच्चे क्या तो ठीक ही रहे हैं कि आप खुद 65-70 साल के हैं और आपके बच्चे बड़े हैं और शादीशुदा हैं, तो आप। उन्होंने बड़ी शानदार बात की। कहने लगे पीर साहब अम्मा जदों दी गई है मैं वडेरा हो गया, मेरे बाल चिट्टे ने, मेरे 2 पोते ने, 3 नवासे ने, लेकिन जदों मैं घर आउंदा सां ते अम्मा कहती सी मुंडिया आ गया है, रोटी लाओ ना मुंडे लई। फरमाते यूँ लगता था नहीं बाल सफ़ेद हुए हैं पर मैं हूँ अभी जवान। जब तक आपका को बड़ा रहता है आप ताकतवर रहते हैं। खुद ब खुद अपने आप को बड़ा करने की कोशिश ना करें, किसी को बड़ा माने, ताकतवर रहेंगे, जान रहेगी, आपकी पुश्त पे कोई खड़ा रहेगा। और अगर निकल जाओगे छतड़ी से तो तलबाए किराम याद रखना कमजोर पड़ जाओगे। अगर पुश्त पे कोई होता है तो बंदा ताकतवर होता है। जरूरत नहीं थी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े की लगाम थामने की, पर आला हजरत फरमाते हैं कि आगे दौड़ के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा ना मेरे उस्ताद आगे, दौड़ के जाके घोड़े की लगाम पकड़ी। तो हजरत ज़ैद बिन साबित कहने लगे हो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे हमें बताया गया है, लफ्ज देखना मलफूजात शरीफ में आला हजरत ने लिखे, हमें बताया गया है कि उलमा का एहतराम करना। जब उन्होंने ये कहा तो हजरत ज़ैद बिन साबित घोड़े से नीचे उतर आए और नीचे उतर के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनके शागिर्द थे, उनके हाथ चूम लिए। उन्होंने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे हमें भी बताया गया है कि खानदान रसूल का एहतराम करना है, हमें भी ये सबक दिया गया। तो ज़ौक़, इल्मी ज़ौक़ पैदा करें, अदब वाला ज़ौक़ पैदा करें और इल्म सीखें तो अमल करने के लिए, सिर्फ तकरीर के लिए, बहस के लिए, कल को डिग्री लेने के लिए नहीं। आप इल्म इसलिए सीखें, जब ना इल्म खाली तकरीर बन जाता है ना और इल्म खाली तदरीस बन जाता है, फिर वो इस तरह का भी बाज़ औक़ात मामला बनता है कि आरिफ रूमी कहते हैं कि अगर तू सिर्फ लफ्ज़ तुझे याद है और तू अमल नहीं ना करता तो ये लफ्ज़ तो तोते को भी रटा दिया जाएगा तो वो भी रट लेगा, तेरा और उसका क्या फ़र्क होगा? जब तक आप अमल नहीं करते इल्म पर, जब तक उसको अमल के हुसूल के लिए हासिल करे। खाली मैं एक दरवेश को पढ़ रहा था, उनके खलीफा साहब ने खत लिखा कि हजरत मैं अब तकरीर भी करता हूँ, तदरीस भी करता हूँ, तसनीफ भी करता हूँ। तो उन्होंने जवाब में शाबाशी नहीं दी बल्कि फरमाने लगे बेटा ये तो काम तुम लोगों के लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो? सहरी के वक्त उठ जाते हो नफल पढ़ने के लिए, तिलावत कुरान रोज होती है, सजदे का ज़ौक़ हासिल है, दुरूद व सलाम की तबीयत है, ये तो लोगों के लिए काम है ना सारे। बड़ी अच्छी बात है, दीन की खिदमत करते हो, पर अपना भी तो बताओ ना।
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का जो कमाल है वो ये है कि जो वो कहते थे ना उससे ज्यादा वो करते थे। उनकी तबीयत थी, वो करते थे। आप जब तक अपनी जिंदगी में अमल को नहीं लेके आते, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी से फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा है कि कोई चिल्ला बताएं। ये लोग सलूक से वाबस्ता होते हैं ना, ये पूछते हैं चिल्ला करना है, वजीफा करना है। उनका ख्याल होता है कि 40 दिन पीर साहब ठंडे पानी में खड़ा कर देंगे तो फिर मेरे हाथ शायद को 4 जिन लग जाएं। तो कहते हैं, लोग पूछते हैं चिल्ला वजीफा, तो आप फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे बड़ा मुजाहिदा चिल्ला जिहाद, इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना। इससे बड़ा चिल्ला कोई नहीं। ये चिल्ला लगाएं, आप करें, अमल वाली जिंदगी गुजारें, बदअमली वाली, जितना सीखे उस पर अमल करें। हमारे यहाँ हम जब महफिल में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी आप 30 मिनट तकरीर करते हैं, आज घंटा सुननी है। तो मैं कहता हूँ पिछली 30 मिनट वाली पे अमल हो गया है, और हो गया तो चलो और कर लेते हैं। बाकी ये है कि ये तो आपको अमल के लिए दीन सीखना था। जितना आप अमल करेंगे, सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के खलीफा हैं, वो कहते हैं कि मैं दोस्त था सदरुल फाज़िल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी का। मैं चूंकि दोस्त था तो सैयद साहब आला हजरत के बड़े अकीदतमंद थे, तो अक्सर वो कहते मैंने बरेली शरीफ जाना है। तो एक दिन मैं पहुंच गया मुरादाबाद, तो उन्होंने सामान बांधा हुआ था बरेली शरीफ जाने के लिए। मैं भी पहुंच गया तो कहने लगे यार मेरी तो टिकट है ट्रेन की, मैं तो बरेली शरीफ जा रहा हूं। तो कहने लगे यार आप हर वक्त वहीं जाते रहते हैं, मैं मिलने आया था। तो कहते हैं मुझे कहने लगे हजरत सदरुल फाज़िल सैयद दीदार अली शाह साहब से कि चल आप तुम्हें भी ले चलो, दोनों सादात हैं, दोनों दोस्त हैं। कहने लगे मैंने नहीं जाना, सुना है वो तबीयत के ज़ात के पठान है तो तबीयत के सख्त है, मैं नहीं जाता। कहते उन्होंने मेरा ज़हन भी बनाया, कोशिश भी की, ज़हन साजी की, खैर मैं तैयार हो गया। जब हम बरेली शरीफ पहुंचे तो असर की नमाज की आखिरी रकत चल रही थी। तो फाज़िल बरेलवी की तरफ इशारा करके कहने लगे वो देखो आला हज़रत भी सफ में हैं। तो मुझे कहने लगे मेरा वुजू है। सदरुल्लाह फाज़िल भी नमाज में शामिल हो गए, मैंने वुजू करना था। कुएं पे एक तालिब इल्म मदरसे का पानी निकाले वुजू के लिए तैयार था, मैंने जल्दी से पानी आगे बढ़ के लिया। तो मुझे कहने लगा बाबा जी पहले पूछ तो लें। तो मैंने कहा शायद किसी तालिब इल्म की ड्यूटी है, क्योंकि आपको पता है अल्लाह खैर करे कुछ लोगों ने मदरसे बनाए ही इसलिए हैं कि तालिब इल्म नौकरी करेंगे। अल्लाह अकबर, इतना काम कराया जाता है माज़अल्लाह। अगर उनसे कहा जाए कि आपका शहजादा नूर भी बाहर निकले, मैंने तो अब दोस्तों से कहा तकवे का मेयार भी बदल दो। पहले कहते थे ना जी हमने कभी मदरसे की रोटी नहीं खाई। मेरे ख्याल में तकवा यह है कि खाया ही मदरसे की करो, पता चले बच्चे बेचारे क्या खाते हैं, यही खाओ ताकि तुम्हें समझ आए। आप ये अब मिजाज बदल के देखें कि ये अगर तो आप और आपके बच्चे भी खा सकते हैं तो ठीक है। फिर ये कौन सा मेयार है भाई? आप कहते हैं मैंने कभी खाई नहीं, वो खाने वाली है ही नहीं। वो आपके खाने वाली होती तो जरूर खाते, इल्ला माशा आमदाम बरसरे मतलब। फरमाते हैं तालिब इल्म से कहा पानी, तो कहने लगा जी नहीं मैं, आपने पूछा नहीं। तो मैंने कहा चलो इजाजत दे दो। तो कहने लगे हजरत साहब मैं नाबालिग हूं, अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। कहते मुझ पर चोट लगी। मैंने कहा यहाँ इल्म नहीं पढ़ाया जाता, इल्म का फैज भी दिया जाता है। ये अंदाज सुनेंगे जी आप। कहते हैं मैं वुजू किया जब तक नमाज मुकम्मल हो गई। चूंकि हजरत सदरुल्लाह फाज़िल तो अभी नमाज में थे, 3 रकते पढ़नी थी। तो आला हजरत बरेलवी मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहे थे तो मैं चढ़ रहा था। आला हजरत को अल्लाह ने कोई कमाल दिया था कि वो चेहरा देख के बता देते थे कि बंदा सैयद है। चेहरा देख अल्लाह ने उन्हें ये इंशराह सदर अता फरमाया। कहते हैं पहले तो उन्होंने ना मेरे हाथ ही चूम लिए, बात ही रंग ही और पकड़ गई, असर ही बड़ा हुआ। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है? तो कहने लगे मौलाना तबीयत का क्या बताऊं, जात का पठान हूं, तबीयत जरा सख्ती है। क्योंकि पठान हूं तो तबीयत जरा मेरी सख्ती है। कहते हैं मैं समझ गया। बस फिर हजरत सदरुल्लाह फाज़िल अगली सुबह कहने लगे चलें। मैंने कहा आपने जाना है तो जाएं। मैं जब तक दूर था बात और थी, अब तो हुजूर में हूं, अब तो बात और है। तो मेरे भाई इल्म का फैजान हो, उस पर अमल हो। आखिरी बात
جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے بڑے درد کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ تھے نا، صوفیاء تھے، اللہ والے تھے، ان کے دلوں میں نا دوسروں کے لیے بڑا درد رہتا تھا۔ ہماری طبیعتوں میں نا خود غرضی پورے عروج پہ آئی ہے۔ دوسروں کے بارے میں ان کی طبیعتیں، جتنے بھی کام کرتے تھے امت کی، ملت کی خیر خواہی کے لیے کرتے تھے۔ ہم الا ماشاءاللہ جو قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اپنا نفع نقصان دیکھ کے اٹھاتے ہیں۔ جب تک آپ کے دل دوسروں کے حق میں نرم نہیں ہوتے، غریب آدمی جو ہوتا ہے نا یہ سیاںا نہیں ہوتا۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ غریب سیاںا نہیں ہوتا، کیوں کہ مہنگا موبائل نہ ہو تو چلانا بھی نہیں آتا، بندہ کیسے سیاںا ہوگا؟ وہ اس لیے سیاںا نہیں ہوتا کہ کار نہ ہو گھر میں تو اس کا دروازہ بند کرنا بھی بندے کو نہیں آتا۔ غریب سمجھدار نہیں ہوتے، اور اگر وہ سمجھدار ہوتے تو پھر وہ غریب ہوتے، پھر تو انہیں بھی سارے چور دروازوں کا پتہ ہوتا کہ کہاں سے گزر کے۔ ان کے بارے میں نا اپنے رویے نرم کیے جائیں۔ میں بڑے درد سے عرض کروں گا، ہمارے ہاں لوگوں کو علم سکھانے سے پہلے جاہل کہہ دیا جاتا ہے۔ میں بھی جنازہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی جی، تو اگر میرے دو نمازی مجھ سے کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ مولانا آپ نے کس دن کہا تھا وہ سکھاؤں، تو اس کا کیا حال ہے؟ ہمارا جو نوجوان تھوڑا پڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے پنڈ والے جاہل نہیں جی سارے۔ بھئی آپ بڑے جاہل ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر آپ ان کو بھی کچھ تعلیم دیتے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی روز سفر کرتا ہے جہاز کا، روز وہ فلائٹ میں ہوتا ہے، تو اسے تو پتہ ہے کہ میں نے امیگریشن کیسے کرانی ہے، اور میں نے بورڈنگ کارڈ کیسے لینا ہے، اور سیٹ نمبر کیسے، اور سیٹ بیلٹ کیسے۔ تو ایک بابا تو بیچارہ غریب ہے، کمیٹی ڈال کے عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ امیگریشن کیسے کرانی ہے، تو پاسپورٹ کیسے تھامنا ہے۔ تو آپ نے سامنے دیکھ لیا کہ جہاز کا عملہ بحث کر رہا ہے، بابا کہتا ہے میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، وہ کہتا ہے آپ کا سیٹ نمبر نہیں۔ محلے کا نوجوان پڑھا لکھا ہے، M.Com B.Com MSc، وہ دور کھڑا ہو کے کہہ رہا جاہل ہیں جی ہمارے محلے والے، دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں۔ بھئی جاہل تو آپ ہیں اگر ناراض نہ ہو، اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ میرے محلے کے بابا جی ہیں اور آپ تعلیم یافتہ تھے تو اٹھ کے دروازے پہ استقبال کرنا چاہیے تھا، اور سیٹ نمبر دیکھ کے خود بٹھاتے، ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتے، اور پانی کی بوتل دے کے کہتے بزرگوں پریشان نہ ہونا، فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم آگ میں گرتے ہو اس طرح پتنگے گرتے ہیں، اور میں تمہیں سینہ بند سے کھینچ کھینچ کے پیچھے لاتا ہوں۔ تو ان پڑھ کو علم دینا ہے یا اس پر تنقید کرنی؟ بے ادب کو ادب سکھانا ہے یا اس پر تنقید کرنی؟ ہم جب تک یہ ذہن نہیں بناتے آداب کا، اور جب تک ہم لوگوں کے بارے میں اپنے دل کو نرم نہیں کرتے، اتنی دیر تک خیر کے جذبات نہیں پیدا ہوتے۔ ایک دانشور گزرے ہیں مرحوم واصف علی صاحب، تو ایک ادارہ چلاتے تھے وہ بھی، تو وہ جو بچے داخل کرنے والا تھا نا، اس کے پاس کو بندہ آتا، وہ داخلہ فیس اور یہ وہ بتاتے، تو وہ جا کے نا واصف صاحب سے کہتے کہ محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کہتے فری داخل کر لو اس کو بھی۔ پھر ایک اور آ گیا، کل اس نے بھی کہا فیس کوئی نہیں، کہا اس کو بھی فری داخل کر لو۔ تیسرا آ گیا فری۔ تو کلرک ایک دن کہنے لگا جناب کا اسکول ہے، جناب کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، لیکن اس طرح ادارے تو نہیں چلتے، صاحب کو مفت پڑھانا ہے تو تنخواہیں کہاں سے دینی ہے، اخراجات۔ تو کیا خوبصورت بات کی، کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے میں اسکول چلا رہا ہوں اور کاروبار کر رہا ہوں؟ تو کہا جناب پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں کہ مجھے دعائیں مستعار نہ لینی پڑیں، کوئی رو کے دعا کر دے۔ کس نے مجھے پڑھایا تھا، مفت میری تعلیم کا خرچ اٹھایا تھا، تو کچھ جنازے کے بندے بھی تو پکے کرنے چاہیے نا۔ ساری زندگی اب یہ کہ مکان ہی پکا کرتے رہے بندہ، بینک بیلنس ہی پکا کرتا رہے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یوں پریشان ہو کے اور تکلیف میں آ کے 10-20 ہزار نہیں، کسی کو 100 جھڑکیاں پلا کے نہیں، بلکہ کہتے ہیں بیواؤں کے باقاعدہ وظیفے لگائے تھے اعلیٰ حضرت، ہر مہینے خرچہ جاتا تھا۔ فرماتے میں نے دیکھا
کہ جس طرح کے کپڑے وہ اپنے پوتے کے لیے بنواتے تھے طالب علموں کے لیے بھی اسی طرح کے بنواتے تھے. اور فرماتے میں نے یہ بھی دیکھا کہ دروازے پہ جو آتا تھا نا اس کو دیتے بھی تھے اور اس سے معذرت بھی کرتے تھے کہ میں تیری طلب تو پوری نہیں کر سکتا پر جو حیثیت ہے اس کے مطابق تجھے. جب تک آپ لوگوں کے حق میں طبیعت کو نرم نہیں کرتے. آپ میں نے کہا کہ غریب سیانا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں آپ یہ عقل مند نہیں. تو بھئی عقل مند جیدے کار دانے ہو دے کملے بھی سیانے. یہ تو پیسوں سے عقل آتی ہے بھائی. پھر تو ہم نے دیکھا ہے کہ غریب سے غلطی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تو نے جان کے برتن توڑا ہے, جان بوجھ کے کرتا ہے. اور امیر سے ہو جائے تو کہتا ہے نہیں نہیں جناب سارے ہی آپ کے ہیں, بے شک توڑ دو سارے. چونکہ بندہ تگڑا ہے نا تو اپنا دل نرم کریں دوسروں کے حق میں. میں نے کالج میں وقت گزارا ہے تو ایک سال میری بھی فیس میرے ایک دوست نے دی تھی, مجھے یاد ہے. اور شاید زندگی میں کسی بھی فضا میں اڑوں تو بندہ نہیں بھولتا. بس دی تھی اس نے, کیا کیا جائے, دی تھی. تو ہوتے ہیں لوگ, ان کے بارے میں اپنی طبیعتوں کو نرم کریں, ذہن بنائیں, اپنا ذوق پیدا کریں. اگر آپ دوسروں کے بارے میں نرم نہیں ہوتے, نرم کیسے ہوں گے؟ ان کی غلطیوں سمیت انہیں قبول کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق میں اچھے ہیں. ایک حدیث سن لیں, بات ختم کرتا ہوں. عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس رشتہ دار کو دے جو ضرورت مند بھی ہو اور تجھ سے ناراض بھی ہو. تیری ناراضگی بھی چل رہی ہو پر بندہ ضرورت مند ہو تو اسے دے, یہ بہترین صدقہ ہے. اس لیے کہ تو نے راضی ناراضگی رشتہ دار کی نہیں دیکھنی, تو نے اللہ کی رضا دیکھنی. ادھر توجہ کر کے دیں گے تو بہتری ہوگی. پھر ایک دفعہ دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے ادارے کو برکتیں دے, آپ سب کو اور مجھے اللہ توفیق عمل عطا فرمائے.